کافی پرانی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک گاما نامی شخص کی کریانے کی دکان تھی۔ وہ بہت سخت طبیعت کے ساتھ ساتھ بہت اصول پسند بھی تھا، لیکن جب اس کی دکان پر کوئی ادھار یا مفت چیز مانگنے آتا تو وہ اس کے ساتھ بہت سخت پیش آتا تھا اور اس کی خوب بے عزتی کرتا۔ ایک دن کاکا نام کا گاہک اس کی دکان پر آیا اور اس نے کہا، گاما صاحب 1 کلو چینی ادھار دے دو، کل پیسے دے دوں گا۔ گامے نے کہا، بیٹا تو پھر آ گیا ہے مفت خوری کرنے۔ کاکے نے کہا، اتنے نخرے کیوں دکھا رہے ہو، کہاں نہ کل دے دوں گا۔ گامے کو غصہ آ گیا، اس نے کہا، بیٹے پھر سامان بھی کل ہی لے جانا مفت خورے۔ کاکے کو بھی غصہ آ گیا، اس نے کہا، گامے تو ٹھیک نہیں کر رہا، بھالو کی شکل والے انسان، میں جلد ہی امیر ہو کر واپس آؤں گا اور تمہاری ساری دکان خرید لوں گا، پھر تو میرے سے ادھار مانگنے آئے گا تو تیرا وہ حال کروں گا کہ تو یاد کرے گا۔ یہ سن کر گامے نے کہا، ذرا مجھے وہ سال بھی بتا دے جس سال تو امیر ہوگا۔ جیب میں دھیلا نہیں اور آیا بڑا دکان خریدنے، مفت خور کہیں کا، اب دفع ہو جا یہاں سے اور اپنی شکل گم کر۔ کاکا وہاں سے اگلی دکان پر چلا گیا اور دکاندار سے کہا، جانو بھائی 1 کلو چینی ادھار دے دو، کل آ کر میں واپس پیسے دے دوں گا، میرے حالات بہت خراب ہیں، آج تھوڑی مہربانی کر دو۔ جانو نے کہا، ادھار ایک جنگ ہے اسی لیے بند ہے۔ کاکے نے کہا، بھائی ابھی جنگ بند نہ کرو، 1 کلو چینی دے دو پھر بند کر دینا۔ ایک آدمی کھڑا کاکے کی بات سن رہا تھا، اس نے چپکے سے کچھ پیسے کاکے کی جیب میں ڈال دیے اور بولا، کیا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ کاکے نے چڑھ کر کہا، اتنی دیر سے میں یہی بکواس کر رہا ہوں کہ 1 کلو چینی ادھار دے دو، تو اس کا مطلب ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس شخص نے کہا، بھائی اپنی جیب تو دیکھو، شاید پیسے نکل آئیں۔ کاکے نے کہا، میری بیوی دن میں 100 مرتبہ میری جیب چیک کرتی ہے، کبھی 1 روپیہ نہیں نکلا، اور اب کہاں سے آئیں گے؟ اس آدمی نے پھر کہا کہ دیکھو تو صحیح، شاید ہوں۔ کاکے نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسے نکل آئے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ خیر، کاکے نے جلدی سے 1 کلو چینی لی اور گھر آ کر اپنی بیوی کو بتایا، بیگم آج تو کمال ہو گیا، آج میں 1 کلو چینی ادھار لینے گیا، جب میں نے جیب دیکھی تو اس میں پیسے تھے، لگتا ہے کوئی پری مجھ پر عاشق ہو گئی ہے جو جادو سے میری جیب میں پیسے ڈال گئی۔ یہ سن کر بیگم نے کہا، ایسا ہو نہیں سکتا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ ایسا کرو پھر دکان پر جاؤ، پہلے دکاندار سے سامان لینا، پھر جیب میں ہاتھ ڈالنا، اگر پھر بھی پیسے نکل آئے تو پھر واقعی جادو سے آپ کی جیب میں پیسے آ رہے ہیں۔ کاکے نے کہا، ٹھیک ہے بیگم، میں ابھی آتا ہوں، پہلے سامان لوں گا پھر جیب میں ہاتھ ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر کاکا پھر اسی دکان پر آیا، وہ آدمی بھی اسی دکان پر کھڑا تھا۔ کاکے نے دکاندار سے کہا، اب میری جیب میں جادو سے پیسے آتے ہیں، 1 درجن انڈے اور 1 ڈبل روٹی دے دو۔ دکاندار نے کہا، پہلے پیسے دو۔ کاکے نے کہا، تم سامان نکال کر کاؤنٹر پر رکھو گے تو میری جیب میں جادو سے پیسے آئیں گے نا۔ یہ دیکھ کر اس آدمی نے کاکے کی جیب میں پھر پیسے رکھ دیے، لیکن اس دفعہ کاکے کی نظر اس پر پڑ گئی تو کاکے نے اس شخص سے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی، میرے جیب سے پیسے نکال رہے ہو، شکل سے تو تم بڑے امیر نظر آتے ہو اور چوری کرتے ہو۔ آدمی نے کہا، بھائی میں پیسے نہیں نکال رہا تھا، بلکہ… کاکے نے اس کی بات کاٹ کر کہا، چپ ہو جاؤ، اپنی بکواس بند کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ سن کر وہ آدمی اپنی گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا۔ دکاندار نے ڈبل روٹی اور انڈے ٹیبل پر رکھ دیے اور کاکے نے جب اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسے نکل آئے جو اس آدمی نے رکھے تھے۔ کاکا بہت خوش ہوا کہ ضرور کوئی پری مجھ پر عاشق ہو گئی ہے۔ کاکے نے دکاندار سے کہا کہ اپنی ڈبل روٹی اور انڈے واپس لے لو اور پیسے بھی رکھ لو، کیونکہ اب تو میری جیب میں جادو سے پیسے آتے ہیں۔ اب میں جا کر ذرا اس موٹے دکاندار کی خبر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر کاکا اس دکاندار کے پاس گیا اور کہا، ہاں اوئے موٹے چودھری، اپنی پوری دکان پیک کر دے، آج میں تیری پوری دکان خریدنے آیا ہوں۔
بتا کیا قیمت ہے تیری دکان کی؟ دکاندار نے کہا، کاکے تو ہوش میں تو ہے، مجھے تیری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کاکے نے کہا، طبیعت تو تیری خراب ہوگی جب میں تیری دکان خرید لوں گا۔ یہ سن کر دکاندار نے کہا، چلو ٹھیک ہے، 50,000 میں ساری دکان خرید لو، اور اگر تمہارے جیب سے پیسے نہ نکلے تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر کاکے نے کہا، ٹھیک ہے، سودا ڈن ہو گیا، اب نکلو میری دکان سے۔ یہ سن کر گاما ڈنڈا لے کر دکان سے باہر آ گیا اور کہا، کاکے یہ دکان تمہاری ہوگی، نکال پیسے۔ کاکے نے کہا، رک ذرا، مجھے منتر پڑھ لینے دے، اور منہ میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالا تو پھوٹی کوڑی بھی نہ نکلی۔ کاکا حیران ہو کر بولا، گامے یار، ابھی تو میری جیب میں پیسے تھے، کہاں چلے گئے؟ یہ سن کر چودھری نے ڈنڈا اٹھایا اور اس کے پیچھے بھاگا، کاکا آگے آگے اور گاما پیچھے پیچھے۔ آخر گامے نے اسے پکڑ کر مرغا بنایا اور مار مار کر اس کو نانی یاد کرا دی۔ سبق یہ کہ جو کسی کی مشکل میں مدد کرتا ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔